یا رب میں گناہ گار ہوں، توبہ قبول ہو، اسیاں پہ شرمسار ہوں، توبہ قبول ہو، جاسوس و دل فگار ہوں، توبہ قبول ہو، سرتاپا انکسار ہوں، توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو۔ گزری تمام عمر میری لاہ لاب میں، نیکی نہیں ہے کوئی عمل کی کتاب میں، صالح عمل بھی کوئی نہیں ہے حساب میں، دستے دعا بلند ہے تیری جناب میں، تیرے کرم کو تیری عطا کو بھلا دیا، اعمال کی جزا و سزا کو بھلا دیا، طاقت ملی تو کرب و بلا کو بھلا دیا، ہر ناتوا کی آہ رسا کو بھلا دیا۔ یا رب تیرے کرم تیری رحمت کا واسطہ، یا رب تیری عطا تیری نعمت کا واسطہ، یا رب تیرے جلال و جلالت کا واسطہ، یا رب رسول حق کی رسالت کا واسطہ، توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو۔ میرے پیارے دوستو، آج ہم آپ کو سورہ اخلاص کے فضائل، سورہ اخلاص کے پڑھنے پر ثواب، سورہ اخلاص کا ایسا وظیفہ جس سے لڑکا یا لڑکے کی شادی یا نکاح میں رکاوٹ ختم ہو جاتی ہے، سورہ اخلاص کا وہ وظیفہ جس سے مال میں برکت ہوتی ہے، اور یہ بھی اسی ویڈیو کے اندر آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ سورہ اخلاص کو روزانہ صبح کے وقت چلتے پھرتے صرف 8 بار پڑھ لیتے ہیں تو اس سے آپ کو کیا فائدہ حاصل ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور آخر میں بھی اسی سورہ اخلاص کے بارے میں تفصیل آگاہ کریں گے۔ آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ میرے دوستو، آپ ہماری اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو میرے دوستو، بات ہو رہی تھی سورہ اخلاص کے فضائل پر۔ میرے پیارے دوستو، سورہ اخلاص 4 آیات، 15 کلمات اور 47 حروف پر مشتمل ایک چھوٹی سی سورت ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا تعارف کرانے کے لیے نازل ہوئی۔ سورہ اخلاص میں توحید باری تعالیٰ کو ہر قسم کے شرک سے پاک خالص کر کے بیان کیا، اس لیے یہ سورہ اخلاص کہلاتی ہے۔ کہنے کو یہ سورہ چھوٹی لیکن مطلب اور معنیت میں بہت وسیع ہے۔ اس کے مکی اور مدنی دونوں کے ہونے میں اختلاف ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ قریش کے لوگوں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اپنے رب کا نسب ہمیں بیان کیجیے۔ جواب میں یہ سورہ نازل کی گئی۔ اہل عرب کا یہ قاعدہ تھا کہ وہ جب کسی اجنبی کو ملتے تو پہلے اس سے اس کا حسب و نسب پوچھتے۔ حضرت انس کا بیان ہے کہ خیبر کے کچھ یہودی علماء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اے ابو القاسم، اللہ نے ملائکہ کو نور حجاب، آدم کو مٹی، سڑے ہوئے گارے، ابلیس کو آگ کے شعلے سے، آسمان کو دھوئیں اور پانی کو جھاگ سے بنایا۔ اب ہمیں اپنے رب کے متعلق بتائیے، وہ کس چیز سے بنا ہے؟ وہ سونے سے بنا ہے یا تانبے سے، لوہے سے یا چاندی سے؟ کیا وہ کھاتا پیتا ہے؟ اور کس سے اس نے وراثت پائی ہے؟ اس کے بعد اس کا وارث کون ہوگا؟
اس پر اللہ پاک نے اس سورت کا نزول کیا۔ روایت کی بنا پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ مختلف مواقع پر مکہ میں، مدینہ میں مختلف لوگوں نے یہ سوال اٹھایا۔ ہر بار اللہ پاک کی طرف سے یہی اشارہ ملا کہ جواب میں ہر سوال کرنے والے کے سامنے اس سورت کو دہرائیں۔ قرآن پاک کا یہ اعجاز ہے کہ اس نے اٹھنے والے ہر سوال کا نہ صرف واضح جواب دیا ہے بلکہ اس کو مکمل جامعیت اور ثبوت کے ساتھ محفوظ کر دیا تاکہ قیامت تک کوئی بھی متنازع سوال دشمنان اسلام کی طرف سے اٹھایا جائے تو قرآن پاک سے بہترین جواب دیا جا سکے۔ قرآن پاک میں اللہ کی عظمت کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ وہی اس کائنات کا رب ہے اور کسی دوسرے کا ربوبیت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہی مالک الملک ہے۔ میرے پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں سورہ اخلاص کی فضیلت کے بارے میں۔ میرے پیارے دوستو، اس سورت کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ میرے پیارے دوستو، ہمارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مواقعوں پر لوگوں کو بتایا کہ یہ سورت 1/3 قرآن پاک کے برابر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت بخاری و مسلم اور دوسری کتب حدیث میں ہے کہ رسول اللہ نے ایک صاحب کو ایک مہم میں سردار بنا کر بھیجا۔ پورے سفر کے دوران ان کا یہ معمول رہا کہ نماز میں وہ سورہ اخلاص پر قرات کا خاتمہ کرتے تھے۔ واپسی پر ان کے ساتھیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ جب ساتھیوں نے استفسار کیا تو جواب ملا کہ اس سورہ مبارکہ میں رحمان کی صفت بیان کی گئی ہے، لہٰذا اس کا پڑھنا مجھے محبوب ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان کو خبر دے دو کہ اللہ بھی ان کو محبوب رکھتا ہے۔ سورہ اخلاص کی فضیلت اس بات سے بھی ظاہر ہے کہ سورت تنزیہ اور نفی و اثبات کی جمع اقسام پر مشتمل ہے، اس لیے وہ ثلث قرآن کے برابر ہے۔ میرے پیارے دوستو، انصار میں ایک صاحب مسجد قباء میں نماز پڑھاتے تھے۔ ان کا معمول تھا کہ وہ ہر رکعت میں پہلے سورہ اخلاص پڑھتے، پھر کوئی اور سورت کی تلاوت فرماتے۔ لوگوں نے اس بات پر اعتراض کیا کہ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد اسے ناکافی سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ یہ دوسری سورہ مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ بات درست نہیں، یا تو سورہ اخلاص کو پڑھیں یا پھر چھوڑ کر کسی اور سورہ کی تلاوت کریں۔ انہوں نے بڑے تحمل سے الزام کو سنا اور ملائمت سے فرمایا کہ میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا، تم کسی اور کو امام بنانا چاہو تو تمہیں آزادی ہے، میں نماز پڑھاؤں گا تو ایسے ہی پڑھاؤں گا۔ لوگوں کو ان کی جگہ کسی اور کو امام بنانا منظور نہیں تھا۔ آخر یہ معاملہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عدالت پہنچا۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ کیا ماجرا ہے، کیوں ان لوگوں کی بات کو نہیں مانتے ہو؟ تمہارے ساتھی جو چاہتے ہیں اس کو قبول کر لو۔ انہوں نے جواب میں عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، مجھے اس سورت سے بہت محبت ہے، میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری اس محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا ہے۔ یہ واقعہ بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ اگر سوتے وقت یہ سورت پڑھی جائے تو انسان ہر شے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو سونے سے پہلے اگر سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ لے تو موت کے سوا ہر چیز سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سونے کے لیے تشریف لاتے تو اپنی دونوں ہتھیلیاں اکٹھی کر لیتے، پھر سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر ان پر دم کرتے اور اپنے سر، اپنے چہرے اور جسم کے اگلے حصے جہاں تک ممکن ہوتا ہاتھ پھیرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح 3 بار کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گھر میں داخل ہوتے ہوئے جس نے سورہ اخلاص کا ورد کیا، اس کے گھر سے فقر اور فاقہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہوا۔ اب میرے دوستو، سورہ اخلاص کے چند وظائف آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کون سے مسئلے کے لیے کتنی بار سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں۔ سر درد کے علاج کے لیے کچھ لوگ سورہ اخلاص کو سر درد کے لیے دم کے طور پر
यूज करते हैं। इसका तरीका रिवायत में कुछ ऐसे मिलता है कि दम करने वाला और करवाने वाला दोनों आमने सामने चोड़ी मारकर बैठ जाएं, फिर 11 बार सूरह इखलास को पढ़कर मरीज की कनपट्टियों को उंगली से पकड़ते हुए आहिस्ता आहिस्ता दोनों भवों के दरमियान लाकर दम करते हैं और अंगूठा खींच लेते हैं। इस तरह दिन में 3 बार दम करने से सर का दर्द मुकम्मल खत्म हो जाता है। बच्चों का फौत हो जाना। कुछ खवातीन के बच्चे अवाइल हमल में ही जाया हो जाते हैं। हमल के पहले महीने देसी अजवाइन, 1 पाव काली मिर्च, 1 पाव शहद लेकर उरूज माह में 100 बार सूरह इखलास पढ़कर उन पर दम किया जाता है। फिर रोजाना 1 चुटकी अजवाइन और 3 काली मिर्च लेकर उंगली पर शहद लगाकर खिलाते हैं। कुछ लोग अलग अलग भी 100 बार इन पर सूरह इखलास को पढ़ते हैं ताकि ज्यादा असर हो जाए। किसी नेक मोतबर बुजुर्ग से दम करवाना चाहिए, ना कि खुद किया जाए। ड्राउने ख्वाब। कुछ लोगों को बहुत बुरे ख्वाब आते हैं। वो शदीद डर के बायस दोबारा सो नहीं सकते। वो बावुजू नमाज पढ़कर बिस्तर पर लेट जाएं, फिर सूरह फातिहा और इखलास दोनों पढ़ लें। इंशाअल्लाह ड्राउने ख्वाबों से महफूज रहेंगे। रोजाना 8 बार सूरह इखलास को पढ़ना। अगर आप रोजाना 8 बार सूरह इखलास को पढ़ते हैं तो इससे दिन में हर तरह की परेशानी खत्म हो जाती है। हर तरह की हाजत अल्लाह पाक पूरी फरमा देते हैं। मियाँ बीवी में मोहब्बत। सूरह इखलास 41 बार पढ़ी जाए, इसके अव्वल ता आखिर दुरूद पाक को पढ़ा जाए और शीरीनी पर दम करके नाराज मियाँ बीवी को खिलाई जाए तो दोनों में बाहमी मोहब्बत बढ़ेगी। ये अमल निकाह में बंधे मियाँ बीवी के लिए है। मेरे दोस्तों, इस मुख्तसर सी सूरत में अल्लाह पाक ने कितनी ज्यादा फजीलत रखी है। अब हमें चाहिए कि हम इसको रोजाना पढ़ने की आदत बना लें ताकि दुनिया और आखिरत दोनों संवर सकें। आखिर में हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारा चैनल मालूमात ट्यूब जरूर सब्सक्राइब करें। हज़रात गिरामी, वो रात आने वाली है, वो बख्शिश वाली रात आने वाली है जिसको हम शबे बारात कहते हैं। उस रात में क्या करना है? सबसे पहले मगरिब की अजान से एक 15 मिनट पहले, जैसे कि 40-42 पर अजान हो रही है, तो आप 5:25 पर बैठ जाइए हाथ में तस्बीह लेकर और 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़िए और 40 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम पढ़िए। तो इस अमल से अल्लाह पाक 80 साल के गुनाहों को माफ फरमा देता है। आप कहेंगे हजरत 80 साल के गुनाह बख्शे जाते हैं इस अमल से, मेरी उम्र तो 80 साल की हुई नहीं। फिर 80 साल की उम्र नहीं तो 80 साल के गुनाह भी नहीं है। बात समझ में आ रही है आपको? अब आदमी अगर 80 साल का है तो 80 साल के गुनाह भी होंगे उसके, लेकिन जिसकी उम्र ही 80 साल नहीं है, अभी तो 10 साल का है, 15 साल का है, 20 साल का है, 25 साल का है, वो पूछता है कि मेरी नेकियां तो, मेरे गुनाह तो इतने नहीं है, मैं तो 25 साल का हूं, भी 80 साल तो और आगे बहुत ज्यादा मुझे जीना है। तो उसके लिए बशारत ये दी गई, ऐ नौजवान, 25 साल के जो गुनाह तेरे हुए वो तेरे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे, और जो साल बचे हैं, 25 के आगे जो साल बचे हैं, वो तेरे माँ बाप के गुनाह बख्शे जाएंगे। सुभान अल्लाह, ये है इस अमल की बरकत। तो आप याद रखेंगे, भूल जाएंगे। कब पढ़ना है ये? मगरिब की नमाज से पहले, अजान से पहले। फिर उसके बाद नमाज मगरिब अदा कीजिए और नमाज मगरिब के साथ ही मौका हो तो सूरह यासीन 3 मरतबा पढ़ लीजिए। अगर नहीं कुछ ताखीर से पढ़ने का इरादा है तो आप अपने घर जाइए और गुस्ल कीजिए, शब बरात में गुस्ल कीजिए। बड़ा मुबारक गुस्ल है वो। मगरिब की नमाज के बाद गुस्ल इस तरह करना है कि पानी में 7 अदद बेर के पत्ते
कितने पत्ते? 7 अदद बेर के पत्ते पानी में डालकर गर्म करो। हर एक आदमी के 7-7 पत्ते। एक आदमी को गुस्ल करना, 7 पत्ते डाले, पानी को थोड़ा गर्म कर ले, फिर उस पानी से गुस्ल करे। तो इसका फायदा यह है कि अल्लाह ताला साल भर तक उसको जादू टोने से महफूज रखेगा, जादू नहीं होगा उस पर। अब जो पहले से है वो तो उसका इलाज कराना पड़ेगा, उसको हटाना पड़ेगा, लेकिन आइंदा साल यानी ये शबे बारात से लेके आने वाली शबे बारात तक अब इस 1 साल के अरसे में कोई नया जादू असर नहीं करेगा। ये इसका फायदा है। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए। जज़ाकल्लाह।